شرط بخاری پر ہونا یا شرط شیخین پہ ہونا یا شرط امام مسلم پہ ہونا، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے مستدرک میں، مستدرک للحاکم کے اندر ہوتا ہے کہ ھذا الحدیث علی شرط الشیخین وما رواہ، یعنی یہ شیخین کی شرط پر تو ہے مگر انہوں نے شیخین کی شرط پر ہے، یعنی یہ مستدرک للحاکم میں ہر دوسرے چوتھے صفحے پر ضرور یہ آ جاتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرط شیخین پر ہے، مثال کے طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوری سند کے جو راوی ہیں وہ بخاری میں بھی موجود ہیں اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ بخاری میں بھی وہ موجود ہیں، جو کیونکہ کسی راوی کا بخاری میں ہونا، امام بخاری کا اس سے حدیث لے لینا، یہ اس راوی کا درجہ بہت بلند کر دیتی ہے یہ بات کہ امام بخاری کے یہ رجال میں سے ہے، کیونکہ اس بات کا پایا جانا اس سے پہلے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ راوی عادل بھی ہے، تام و ضبط بھی ہے، اور پھر امام بخاری جو ہیں انہوں نے اس کو سلیکٹ بھی کیا ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر، باقی کتابوں کی بات نہیں، کیونکہ باقی کتابوں میں تو عام راوی بھی استعمال ہو جاتے ہیں، مگر صحیح بخاری کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس میں زیادہ پابندی انہوں نے کی ہے۔ تو جب یہ کہیں گے کہ یہ شرط شیخین پر ہے تو عدالت اور تام و ضبط ہونا یہ تو پہلے پایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے مزید اس کی ثقاحت یہ ہوگی کہ اسے امام بخاری نے بھی اپنی بخاری میں اس سے حدیث لی ہے۔ ساجد صحیح کر سائیں۔ اسی لیے یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کئی حدیثیں بخاری شریف میں ذکر کی ہیں، تو ان کا شرف صحبت تو اپنی جگہ، اگر صرف اس چیز کو دیکھا جائے کہ امام بخاری جب عام راوی کو فائنل کر دیں تو اس کے بارے میں سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ رجال بخاری میں سے ہے، لہذا اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ رافضی نہیں، خارجی نہیں، یہ
کسی طرح کا غیر محتاط بندہ نہیں، تو جب اس بات کو ہی صرف دیکھ لیا جائے تو پھر بھی کسی کو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرے۔ یہ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اچھا جی، یہ پہلی تعریف تھی شرط بخاری کے مطابق ہونے کی یا شیخین کی شرط کے مطابق ہونے کی۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی سند شرط بخاری پر ہے، اس کے اندر جو رجال ہیں وہ قوت میں بخاری مسلم کے رجال جیسے ہیں، یعنی خود ان سے نہ امام بخاری نے حدیث لی ہے نہ امام مسلم نے لی ہے، لیکن جن سے امام بخاری اور مسلم نے لی ہے یہ ان کے ہم پلہ ہیں، قوت میں بخاری اور مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ تو یہ حاکم جو ہیں، یہ جس وقت کہتے ہیں حاکم نیشاپوری یہ بات، تو ان کا مقصد تقریباً یہ دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ جو راوی ہیں یہ قوت میں بخاری مسلم کے راویوں کے ہم پلہ ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ان سے امام بخاری مسلم نے بھی حدیث لی ہو، ہم پلہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں۔ کیونکہ امام حاکم نے اپنی کتاب کے مقدمہ کے اندر جب وجہ بیان کی مستدرک لکھنے کی تو انہوں نے کہا قد سألنی جماعت من آیان اہل العلم بہذہ المدینہ وغیرہا ان اجمع کتابا، یعنی پہلی عبارت نہ بھی لکھیں کہ مجھ سے اس شہر کے اہل علم اور اس شہر کے علاوہ جو اہل علم ہیں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ ایک کام کریں۔ کیا کام؟ ان اجمع کتابہ، کہ میں ایک کتاب لکھوں یشتمل علی الاحادیث المرویۃ باسانید، کہ وہ کتاب ایسی ہو کہ جس کی سندیں ایسی ہوں یحتج محمد بن اسماعیل و مسلم بن الحجاج بمثلہا،